پھر خطبہ دیا۔ اب ہم 1 گھنٹے سے کفایت اللہ کی باتیں سن رہے اور ہمیں کہتا ہے کہ مختصر بیان۔ اب یہ انصاف ہے یا بے انصاف؟ چلو جو اس کی مرضی، اس لیے کہ یہ جن کا لال ہے وہ ہمارے حضرت کے بڑے محبوب تھے۔ ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود دارالعلوم دیوبند میں حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جماعت اصل میں حضرت امام الاولیاء قطب العالم حضرت مولانا امروٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جماعت کا تسلسل ہے۔ تسلسل کہتے ہیں جو چیز ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو اس کو تسلسل کہتے ہیں۔ جیسے پردادے کی زمین اس کے بیٹے کو، پھر پوتے کو، پھر پڑپوتے کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسلسل۔ اس خوبصورت جگہ ممدال اور پھول نجیب کو 180 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ امروٹ شریف اور شیرا والے کی یہ روحانی راجدھانی تھی۔ شیرا والے میں جو لوگ ممدال سے آتے تھے ان کو ہمارے شیرا والے کی جماعت کے فقراء اور اللہ اللہ کرنے والی جماعت عبد الحکیم والے کہا کرتے تھے، کیونکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انجمن خدام الدین کے منشی کو کہتے کہ یہ ممدال والے آئے ہیں، ان کے لیے عبد الحکیم کے 10 ٹکٹ لیا۔ یہ لوگ آتے اپنے کرائے سے تھے، لیکن حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ لوگ ممدال سے آئے ہیں، اور ممدال وہ جگہ ہے جہاں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ 2 سال 3 ماہ پڑھتے رہے۔ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ سندھ سے آ کے 2 سال اور 3 ماہ یہاں پڑھتے رہے، اور پھر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص اور خلیفہ مجاز ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پور میں ایک مدرسہ میں قائم کیا، اور اس مدرسے کی کتب خانے کو جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تو کتابوں کو کیڑا لگا ہوا تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ تہیم برادری جو شیرا والے سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کر چکی تھی، اس تعلق کو اثر نو میں بنا۔ چنانچہ ابھی جس نے ناانصافی کا نعرہ لگایا مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، یہ غالباً 15 برس سے بھی چھوٹے تھے، تو میں ان کو شیرا والے لے، اور شیرا والے میں نے حضرت اقدس مرشد عالم امام الہدا حضرت مولانا عبید الانور رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی سائیکل مفتی کفایت اللہ کو ہدیہ کی، اور کہا یہ ہمارے حضرت کی سواری ہے، آج سے دے۔ اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی 2 مساجد تھی،
جس میں مفتی کفایت اللہ صاحب کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ رہیں شیراں والے میں اور نمازیں وہاں جا کے پڑھاتے ہیں۔ چنانچہ 2.5 برس سے زیادہ مفتی کفایت اللہ صاحب شیراں والے سے مصری شاہ جاتے اور نمازیں پڑھاتے ہیں۔ کیوں بیٹا کتنا عرصہ؟ 2.5 سال۔ اور پھر اس کے بعد ایک جگہ جو شیراں والے سے 12 کلومیٹر دور تھی، ساندا، وہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگائی۔ اللہ نے ان کو غازی بنا دیا اور آج غازی بن کے یہ شیراں والا کا نمائندہ بن گیا۔ رات ہم مجلس ذکر سے اور شیراں والا شریف کے ہفتہ وار معمولات سے فارغ ہوئے قریباً 1:40 تو میں نے بھائی محمد اکمل صاحب جو ہماری موٹر چلاتے ہیں ان سے کہا کہ چلو گھر جانے کی بجائے تمہارے گھر چلے۔ چنانچہ ہم موٹر وے پہ چڑھے تو موٹر وے لاہور سے آئی اور عبدالحکیم پہ ختم۔ میں نے کہا یہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ لاہور سے موٹر وے سیدھی عبدالحکیم آئی۔ تو بہرحال اس ممدال شہر کی ایک قوم کیا کہیں کیا چدڑ جتنی بھی اقوام ہیں گرد کی، ان سب کا تعلق مرکز اہل اسلام، مرکز اہل سنت والجماعت، مرکز اہل حق شیراں والے سے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جماعت کے عقائد کے تحفظ کی بڑی فکر تھی۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہی مسلک تھا جو سید الطائفہ امام الاولیاء حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ اللہ سے افراط اور تفریق، انتہا پسندی، یہ ہمارے حضرات کے قریب ہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ملتان سینٹرل جیل میں قید ہوئی اور شجاع آباد کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی تحریک ختم نبوت میں قید ہو کے ملتان سینٹرل جیل میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سوائے نماز جمعہ کے امامت نہیں فرماتے، اور اپنی جماعت کے امام کا انتخاب بھی خود فرماتے۔ چنانچہ 124 علماء ملتان سینٹرل جیل میں ختم نبوت کی تحریک میں حصہ لینے کی پاداش میں قید تھے۔ ان میں اہل حدیث بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، اور بریلوی مکتبہ فکر کے بھی ممتاز علماء۔ تو جیسے ہی حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے قریب ہوا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اخفاء، یعنی چیزوں کو چھپا کے رکھنا، جس کا تعلق ہے اسی سے بات کرنا، یہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج مبارک ہے۔ چنانچہ اگر علماء کے متعلق بات ہوتی اور لوگ ہوتے تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ علماء سے عربی میں خطاب کرتے ہیں تاکہ عام لوگ اس بات کو سمجھ نہ پائیں۔
تو حضرت قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آہستگی سے کہا بیٹا قاضی احسان احمد نماز ظہر کی امامت آپ کریں. انہوں نے ہلکے سے کہا حضرت مجھے شرعی حجت ہے میں امامت نہیں کر سکتا. حضرت قاری رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو قریب بلایا اور ان کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں اور اس کو ملتے رہے دباتے رہے کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے. قاضی صاحب نے کہا حضرت مجھے چوٹ لگ گئی تھی میرا ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا. اب جب میں لوٹے سے استنجا کرتا ہوں تو مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ شاید پوری پاکیزگی حاصل نہیں کی. فرمایا احمد علی تمہاری زبان سے اطلاع دیے بغیر تمہارے دل کی بات کو ڈھانپ گیا. تمہاری زبان سے اطلاع دیے بغیر تمہارے دل کی بات کو ڈھانپ گیا. ایسا کہنے لگے کہ 15 منٹ کے بعد جب حضرت قاری رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ اپنے دستے مبارک سے چھوڑا تو میں نے دیکھا کہ میرا ٹیڑھا پن ختم ہو چکا. اور میں نے 24 سال کے بعد اس اطمینان سے استنجا کیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے طہارت مکمل حاصل ہے. احتیاطاً مستی میں آ کے میں نے غسل کر لیا اور جب میں آیا تو میرے بالوں سے پانی کی بوندیں ترس رہی تھی اور ٹپک رہی تھی. فرمایا کہ تم صحابہ کے بیٹے حضرت حنظلہ وسیل الملائکہ تھے اور تم وسیل احمد علی. تمہیں یہ حاصلہ اللہ نے دیا ہے. اور حضرت قاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اقامت پڑھی اور حضرت قاضی احسان احمد رحمۃ اللہ علیہ امام. بات بیٹا یہ ہے کہ تعلق کے دینی جو ہے اس کی بنیاد عقائد ہے. عقائد و نظریات میں جب انسان کو اپنے بڑوں سے تعلق ہوتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی. یہ جو انتہا پسندی ہے وہ شیرا والے کا اور لوگ کا مزاج ہے. ہم میانہ روی سے اور سیاست اور ریاست کے معاملات میں بھی بڑے کھلے دل سے ہر معاملے کو دیکھتے اور یہی شیرا والے کا بنیادی مسئلہ. آج اس پورے علاقے میں خاص طور پہ کتالپور میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جماعت کا شیرا والے سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اس پورے علاقے کا توازن خراب ہو. ممتاز سیاستدان جناب فخر امام صاحب کوئی خاندانی شیعہ نہیں. ان کی نانی اور ان کی پھپھی دونوں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی پھپھی صاحبہ آخری دم تک حاضری دیتی تھی. اور چپڑ ہٹا میں اگر حضرت تشریف لاتے تو ایک وقت اس اماں کی اذکار سننے کے لیے ایک نماز ان کے ڈیرے پہ ضرور ادا کرتے. لیکن وہ انتہا پسند جن کو اہل سنت والجماعت کے اکابر کے آنے جانے سے
ان کی روٹیاں بند ہوتی ہیں، ان ذاکرین نے علماء اہل سنت کے دروازے ان حضرات کے خاندان میں بند کیے اور ان کو سیاست میں اور ریاست میں سوالیہ نشان بنا۔ جب تک اہل اللہ سے تعلق رہتا ہے برکت بھی رہتی ہے، توازن بھی رہتا ہے، اور جب اہل اللہ کی غلامی کسی شامت عمل سے دور ہو جائے اور انسان اور اس کی نسلیں اس سے محروم ہو جائے تو برکت چلی جائے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے فخر امام صاحب کے خاندان کی بات کی، اگر ہمارے حضرات دل کھلا کر کے معاملات کو کنٹرول رکھتے تو یہاں پر اہل سنت والجماعت کو سیاست میں حیثیت حاصل۔ ایک مرتبہ شیراوالا ہاؤس کے ویلوی گراؤنڈ میں رضا حیات صاحب آئے، میں نے کہا تیری کامیابی شیراوالے کی جماعت کی وجہ سے، اور آج بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا اس پورے علاقہ کبیر والا میں جو ایک مقام ہے اور عبد الحکیم میں جو حیثیت ہے، ہماری جماعت آئندہ آنے والے انتخابات میں اس کا بھرپور اظہار کرے، اس لیے کہ ہم عقائد، نظریات اور سیاست اور ریاست کو الگ الگ نہیں سمجھتے۔ اہل سنت والجماعت کے معتقدات، ان کا تحفظ اور ان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے دوستوں افراد اور تفریق سے، انتہا پسندی سے محفوظ رکھیں اور باز آ جانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ فرمائے محترم، اہل اللہ کی تمام تعلیمات کا لب لباب ایک بات ہے، سب سے توڑ رب سے، سب سے توڑ رب سے۔ شیراوالے کا جو بنیادی عقیدہ ہے، سب 3 دفعہ دہراؤ، سب سے توڑ رب سے جوڑ، سب سے توڑ رب سے جوڑ، سب سے توڑ رب سے جوڑ، سب سے توڑ رب سے جوڑ۔ جوڑ لو گے میں انشاءاللہ، اور آپ کو بھی جوڑنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ٹھیک، حضرت اقدس مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کو میں نے کہا ہے کہ جتنی ذکر کی مجالس بڑھے گی اتنا قیامت دور ہو، اتنا بدمنی دور ہو۔ اس لیے اس کو 4 ہفتے پہلے میں نے کہا کہ حضرت قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلہ عالیہ میں، بھائی احمد علی وہ چادر لے آؤ بیٹا ادھر جلدی سے چادر۔ تو حضرت قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلہ عالیہ میں نے سلسلہ قادریہ راشدیہ میں اس کو اللہ کا نام سکھانے اور ذکر کی مجالس قائم کرنے کی اجازت دی، اور میں نے اس کو کہا کہ قصہ زمین برسر زمین، میں نے کہا تجھے رومال تو میں ابھی بھی باندھ سکتا ہوں، تیری دستار بندی تو ابھی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں تیرے باپ کی مسجد میں جا کے تیری دستار بندی کروں۔ لیکن ایسا اس کے اوپر عمران خان کا اثر ہو گیا تحریک ناانصاف کا، کہ کہنے لگا کہ مختصر بات کریں گے، میں جتنی لمبی گلا کر آ جائے۔ سب اس کو بہت مبارک ہو۔ اب یہ ایک ایک گاؤں میں جا کے مجالس ذکر قائم کریں، جتنی ذکر کی مجلسیں زیادہ ہوں گی اسی قدر اللہ کی رحمتیں زیادہ۔ ٹھیک ہے بھائی، سب اس کو مبارک دو، سب مبارک۔ یہ ہے شوق بڑا، اس نے مٹھائی کو کھلانی باقی مٹھائی
انہوں نے جلدی سے ارسلان آؤ جو اذان تو جلدی کرو. ارسلان کہاں گیا ارسلان؟ آؤ جلدی سے اذان کو.